السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، دوا جتنی مرضی کڑوی ہو، امید ہوتی ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، اور زہر کو جتنا مرضی خوبصورت بنا کے اس میں مٹھاس ڈال دی جائے یا اسے میٹھے میں ڈال کے دیا جائے، وجود کو تکلیف دے گا، پریشان کرے گا جب تک اس سے بچا نہ جائے، اور دوا جتنی مرضی کڑوی ہو اس سے مفر نہیں ہے جب تک اس کو لیا نہ جائے۔ آسمان سے اللہ الرحمن نے حضرت انسان کے لیے زندگی کی اونچ نیچ کو سلجھانے کے لیے جو دوا دارو اتارا ہے اسے وحی کہتے ہیں، اور وہ کتاب و سنت کا مجموعہ ہے جو ہماری خوشیوں کو بھی 2 چاند لگا دیتا ہے بلکہ 4 چاند، اور ہماری تکلیفوں کو بھی آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خوشی کا موقع ہے، احباب اکٹھے ہیں، اور بہت خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ علمی گفتگو آپ نے سنی۔ چند گزارشات اسی حوالے سے کہ اپنے گھروں کی خوشیوں کو دوبالا کیسے کیا جا سکتا ہے، اور آپس میں رشتوں کی دراڑوں کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اور جس چیز کو ہم بڑی محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ پیسے خرچ کر کے موسم کی تلخیوں کو بھی ہم اپنے قدموں کے نیچے سے گزار کے روند کر کے یہ خوشیاں حاصل کرتے ہیں، مگر کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی خوشیوں کو پریشانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلی چیز، محبوب علیہ السلام نے یہ جو نکاح کا پیغام دیا ہے کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم میں سے کوئی بھی جوان ہو جائے تو وہ اپنا جوڑا بنائے۔ جوڑا بنانا یہ اہم ہے، مگر پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جوڑ کیا ہوتا ہے اور یہ بنتا کیسے ہے، اہمیت کیا ہے۔ بھائیو، کبھی بھی آپ ویلڈنگ والے کے پاس لکڑی کو لے کر کے جائیں اور ساتھ ایک پیتل کا ٹکڑا لے جائیں اور اسے کہیں کہ ویلڈ کر دے، تو وہ نہیں کر کے دے گا بلکہ آپ کو دیکھے گا۔ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اور مجھے یہ پتا ہو کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں چاہیے کیا۔ آپ جو سن رہے تھے کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جوڑا بناتے ہوئے کوئی مال والا مال کو دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال میں سے جوڑا ڈھونڈتا ہے، اور کوئی حسب اور نسب میں سے فض فرد ذات دین۔ کچھ لوگ دینی لوگ دیکھتے ہیں، مگر یہاں دین سے مراد صرف وہ نہیں ہے کہ جو مدرسے میں، اسکول میں اسلام اور اسلامیات پڑھے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ دین سے مراد وہ ہیں جن کی خالق اور مخلوق سے ڈیلنگ پراپر ہو، اور انہیں پتہ ہو کہ خالق کا ٹائم مخلوق کو نہیں دینا، اور مخلوق کا ٹائم خالق کے ذمہ لگا کر کے اپنے گھر کی اونچ نیچ جو ہے اس کو سمجھنے کی وہ کوشش کرے، تو یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ مجھے سب سے پہلے جہاں سے آغاز کرنا ہے کہ اللہ نے مردوں میں سے مرد کا سب سے پہلا روپ جو بنایا ہے اسے شوہر کہتے ہیں۔
یہاں وہ لوگ دھوکے میں ہیں جو کہتے ہیں کہ باپ کا نمبر پہلا ہے۔ معذرت کے ساتھ اہل علم تشریف فرما ہے، آپ بھی اسٹڈی کیجئے، تاریخ کو دیکھیے۔ اللہ نے کائنات کا سب سے پہلا مرد جس روح میں پیدا فرمایا ہے اور اس کو جو حیثیت دی ہے وہ شوہر کی ہے، اور کائنات کی سب سے پہلی عورت، پہلی خاتون جسے پہلا نام، پہلا مقام، پہلا رتبہ، پہلا سٹیٹس اور پہلی شکل اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو دی گئی ہے وہ بیوی ہے۔ آدم علیہ السلام شوہر تھے اور سیدہ حوا بیوی تھی۔ تشکیل کے اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے انسان کا پہلا روپ، پہلی شکل اور پہلی صورت مردوں میں شوہر کی اور عورتوں میں بیوی کی۔ لہٰذا جو سوسائٹی باقی رشتوں کو تو عزت دے مگر شوہر کو ڈی ویلیو کرے، وہ سوسائٹی کامیاب نہیں رہتی۔ اور جو معاشرہ عورتوں کے باقی روپ کو تو پیار بھی دے، عزت بھی دے، احترام بھی کرے، بیٹیوں کو لاڈ لٹاتا رہے اور ماں کے ساتھ جو ہے وہ ساری زندگی گن گاتا رہے، مگر وہ بیوی جو اس سوسائٹی کا پہلا روپ، پہلی شکل، پہلی صورت، پہلا کردار ہے اور جسے رب نے خود چنا ہے اور بنایا ہے، جس سوسائٹی میں بیوی کی قدر نہیں ہوگی سمجھ لیجئے کہ وہ معاشرہ زوال پذیر ہے، اس کو عروج میسر ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جملے نئے نہیں ہیں، یہ 1400 سال پرانے نہیں ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ نے پہلے جوڑے پر، رب چاہتے تو آدم علیہ السلام کے پہلے ابو بنا دیتا، اللہ قادر تھا، سیدہ حوا کو بطور ماں لے آتے، لیکن نہیں۔ شوہر اور بیوی، شوہر اور بیوی جس جگہ پر رہیں اسے جنت کہتے ہیں، اسے جنت کہتے ہیں۔ اللہ نے پہلے جوڑے کو جہاں رکھا وہ جنت ہے۔ جب آپ اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے اور بیٹی کا گھر جو بنا دیں گے، ان کو ان کی ذمہ داریاں اور ان کے فرائض سمجھا دیں گے اور ان کی تربیت کتاب و سنت کے مطابق پاکیزہ کر دیں گے، تو دنیا میں ان کا جو بھی گھر ہوگا بھلے جھونپڑی کیوں نہ ہو وہ جنت نما ہوگی۔ اور اگر وہ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو نہیں سمجھتے، انہیں شاہی محلوں میں بھی بٹھا دیں تو پھر بھی ان کی خواہشات پوری نہیں ہونی، ضرورت ہے میرا رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ اپنے ہر گھر میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امن ہو، چین ہو، سکون ہو، اطمینان ہو اور یہ گھر مزید سے مزید طاقت پکڑیں، قوت پکڑیں، محبت پیدا ہو، خوشیاں ملیں اور غم ٹل جائیں، تو پھر جہاں جہاں بھی جس گھر میں شوہر اور بیوی ہیں ان کو پرسکون رہنے دیجئے، ان کی پرائیویسی ان کو دے دیجئے، ان کا حق۔ پھر دوسرے مرحلے میں جب یہ شوہر اور بیوی داخل ہوں گے، اللہ ہر شوہر کو باپ نہیں بننے دیتا، خوش نصیب ہوتا ہے وہ شوہر جسے رب باپ بنا دے، اور ہر بیوی ماں نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، جب ایک شوہر باپ بن جائے اور بیوی ماں بن جائے تو یہ ایک اضافی رتبہ ہے، مقام ہے، مگر اس کی بنیاد وہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسکولوں میں جب کسی کو بھرتی کیا جاتا ہے تو وہ ٹیچر ہوتا ہے، اس کا جو ابتدائی گریڈ ہے وہ جس میں بھی بھرتی ہوا ہے، اس سال جو پچھلے سالوں میں ہوئے تھے 9th گریڈ میں ان کو بھرتی کیا گیا، پھر اچانک ان کو 14ویں پہ بھیج دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے بڑی دیر دیکھا، پھر جو ہے سمری پاس ہوئی 16ویں والے 17ویں میں 18ویں میں، اب 16 تک ہے تو نان گزٹڈ، 17ویں میں جاتا ہے تو گزٹڈ ہو جاتا ہے اور پھر آگے گریڈ ملتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ماں بنا دے تو عورت کا رتبہ اور مقام بونس اور بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ ملے گا کب؟ جب وہ پہلے بیوی ہے۔ اگر بیوی کے بغیر ماں بنی ہے تو ذلت ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے اور رسوائی ہے۔ اور شوہر بنے بغیر، نکاح کیے بغیر اگر کوئی باپ بن رہا ہے تو شرمندگی ہے۔ دین کے ذریعے تھرو پراپر چینل پہلے جوڑے کو، پہلے سٹیج کو، سیڑھی کے پہلے پودے کو
اس کو مضبوط بنائیے، انشاءاللہ اوپر والی چیزیں خود بخود اور رشتے مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ مگر ہمارے ہاں پریشانی یہ ہے کہ بڑی محبتوں سے بیٹے کے لیے بیٹی ڈھونڈتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بھراتیں جاتی ہیں، ولیمے ہوتے ہیں، خرچے ہوتے ہیں، لیکن وہی ہاتھ جنہوں نے تعریفیں کر کر کے، وہ زبانیں جنہوں نے بیان کر کر کے بیٹی بڑی اچھی ہے، والدین بڑے اچھے ہیں، بھائی بڑے سمجھدار ہیں، باپ بڑا جو ہے وہ عمدہ ہے، ماں بڑی سلیقہ شعار ہے، پھر یہی زبانیں الٹ چلنا شروع ہوتی ہیں، تو یہ نیا یونٹ جو لگتا ہے نئے گھر کی شکل میں، اس کی بربادی کا سامان خود اپنے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھوں سے دھکے دے کے دیواریں گراتے ہیں، دراڑیں ڈالتے ہیں، اور دیوار کیا گری، میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا، پھر سب کو موقع مل جاتا ہے کہ اچھا وہ ایسے ہے، ان کی آپس میں کلیش چل رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، طلاقیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر نئے سرے سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اٹھ پاتا ہے کوئی نہیں اٹھ پاتا۔ تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ میاں بیوی کو مضبوط رہنے دیں، اور وہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سنی ہے علماء سے کہ شیطان روزانہ میٹنگ کر کے ڈیلی کی بنیاد پہ نوبل پرائز دیتا ہے، اور سب سے بڑا پرائز اپنے اس شتونگڑے کو دیتا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آیا ہوتا ہے، میاں بیوی۔ اور یاد رہے، شادی کرنے سے پہلے یا شادی کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من خبب امرأة علی زوجہا فلیس منا، جو بد نصیب کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف کرتا ہے، ڈورے ڈالتا ہے کسی بھی طریقے سے، وہ میری امت کا فرد نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ خناس ہے، وہ خناس ہے۔ شکل میں بھلے وہ بہت خوبصورت، سفید، لمبی داڑھی، نماز، پرہیز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد سب کچھ ہو، لیکن قرآن بڑا واضح ہے، وہ یہی کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس۔ خناس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہو، تیرا شوہر ایسے، تیری ساس ایسے، فلاں ایسے، نند ایسے، بھائی ایسے، گھر ایسا، لوگ ایسے، برادری ایسی، قبیلہ ایسا، ایسا ذہن میں زہر بھرا جاتا ہے، اور محبتوں کے نام پہ زہر زہر ہوتا ہے، بھلے 100 میٹھے میں ڈال کے کیوں نہیں دیا گیا ہو، جب تک اس کو فارغ نہیں کیا جائے گا معدہ صاف نہیں ہوگا، جان نہیں بچنے والی، اور دوا دوا ہوتی ہے بھلے کتنی مرضی کڑوی کیوں نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت کا فرد ہی نہیں جو یہ کر رہا ہے، من الجنت والناس، وہ انسان یا جنات کی کسی شکل میں سے ہو۔ اگر باپ اپنی بیٹی کو شوہر کے خلاف کر رہا ہے تو مت سمجھے میں باپ ہوں۔ اگر بھائی بہن کو کر رہا ہے، کزن اپنی کزن کو بہکا رہا ہے، رشتے میں کوئی فرق، نند ہے، ساس ہے، سگی بہن ہے، رشتے میں کوئی بڑا قریبی ہے، کوئی یار دوست ہے، اسکول کالج یونیورسٹی مدرسے کا کوئی کلیگ ہے، جس نے میاں بیوی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، بھلے وہ وقت کا مفتی کیوں نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کہ خناس۔ اور نوبل پرائز کس کو ملتا ہے؟ جو ان دونوں کو توڑتا ہے۔ آج پوری دنیا کا سارا میڈیا، ساری فلمیں، سارے ڈرامے، ساری سیریلز، اگر وہ کام کر رہی ہیں 24 گھنٹے، ایک ہی کام ہے کہ میاں بیوی کو جدا کر دیا جائے۔ جس گھر میں ہم آئے ہیں، جہاں سے ہمیں فیس مل رہی ہے، جہاں سے کیبل کی فیس ہے، جہاں سے ڈش کی فیس جا رہی ہے، جہاں سے یہ پورے چینل چلا رہے ہیں، ان کے سربراہ کو، گھر کے بڑے کو، جس کو شوہر کہتے ہیں، اس کو ہٹا دیا جائے، یہاں کسی اور کو لا کر کے بسا دیا جائے، ان کا گھر نہیں بسنے پائے۔ اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نکاح تھوڑے پڑھا رہے ہیں، علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیں، نکاح اتنے نہیں پڑھاتے جتنی روزانہ طلاقوں کے مسائل ڈیل کرتے ہیں۔ رات 12-1 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، فون آتا ہے، وہ جی ایمرجنسی بن گئی ہے۔ بھئی یہ کون سا ٹائم ہے؟ جی میرے اوپر ایمرجنسی، آپ کائنڈلی مجھے جواب دیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے کہ سمجھیں کہ میاں بیوی کے رشتے کو جس نے بھی کچا کیا، وہ خود بھی ذلیل ہوا، اس نے دوسروں کو بھی کیا۔ لہٰذا اگر آپ کسی کے حق میں اچھا نہیں کر سکتے تو برا مت کیجیے۔
اور جتنے عامل، جتنے بابے، جتنے تویز، جتنے انتر، جتنے منتر، جتنے جنتر، جتنے جادو، جتنے ٹونے، جتنے جن، جتنے جنات، یہ سب جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ بھی دراصل بیوی اور شوہر کو کمزور کرنے کے لیے کسی باعزت باپ کی بیٹی اور بھائی کی بہن کو بہکا کر کے محبوب آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کامیابی کی راہیں نہیں ہیں، یہ بربادی کی راہیں ہیں، کیونکہ محبوب قدموں میں رکھنے کے لیے نہیں، دل میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے نکلے۔ اور اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں بالخصوص، تو ان کو جس نے بھی سبز باغ دکھایا، اور سوشل میڈیا کا دور، ہمارا موبائل کا دور، آزادی، تنہائی، خلوت، پرائیویسی، اور ہمارے لگے ہوئے پاس ورڈ، معلوم نہیں کہ بیٹی کیا سوچ رہی ہے، وہی سوچ رہی ہے جس کی اس تک جو اپروچ ہے، جو اس کا ذہن بنا رہا ہے۔ تو اپنی برین واشنگ کروانی ہے تو کتاب و سنت سے کیجیے۔ اس کے لیے ہم آج انشاءاللہ 6 اصول پڑھیں گے۔ پہلا قاعدہ، آپ نے جب بھی شادی کرنی ہو تو جوڑ کم از کم ضرور دیکھا کریں، اور شریعت میں اس کو کفو کہتے ہیں۔ جہاں کفو نہیں وہ رشتے بہت کم کامیاب ہوتے ہیں، جہاں جوڑ برابر نہ۔ جوتا لینے جائیں بھلے بورجن باٹا سروس کسی بھی دکان پہ، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے دونوں پاؤں میں 7 نمبر ہو، 8 نمبر ہو، 9 نمبر ہے تو 9 ہو، ایک میں بڑا ایک میں چھوٹا نہیں ہوتا۔ مگر ہم جب جوڑے بنانے لگتے ہیں تو ماشاءاللہ 8-7 فٹ کا بیٹا ہوتا ہے، 3.5 فٹ کی بیٹی، بس جی ٹھیک ہے، کیوں؟ پیسہ بڑا کوئی۔ یہ آپ نے جوڑ نہیں جوڑا، آپ نے لاٹری نکالی۔ اور اگر حسن و جمال پہ مر گئے تو تب بھی یہ جوڑ نہیں ہے، اور اگر آپ حسب و نسب پہ مرے ہیں تو جوڑ نہیں ہے۔ اور جوڑنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو تربیت میں شامل ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، خطبہ نکاح جو مسنونہ ہے، اس کا پہلا جملہ ہی لاجواب ہے، اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ۔ گھروں کو شاد آباد اور خوش اور فرش رکھنا ہے، شادی خانہ آبادی رکھنی ہے، خانہ بربادی نہیں۔ تو جیسے تعریف کر کے تم نے یہ رشتہ جوڑا ہے، اسی طرح اپنی تعریف نکاح کے بعد، شادی کے بعد بھی مثبت رکھنی ہے، منفی نہیں رکھنی۔ اللہ کا ہر کام قابل تعریف ہے، رب کا شکر کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اچھا تعارف رکھنا ہے، شکریہ کا لب و لہجہ رکھنا ہے، اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے شکر گزار بن کر کے رہیں، بھلے رنگوں کا اختلاف کیوں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ بھیجا تھا، بڑی خوبصورت بیٹی تھی، اور جس کا بھیجا تھا وہ کالا سیاہ تھا، اور ذمہ داری لگی ہوئی تھی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا تھا، اور وہ رشتہ لے کر کے جب گیا تو باپ نے کیا کہا تھا؟ نہیں کیا تھا رشتہ، یہی سمجھ کے کہ میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چاند جیسی بیٹی کا رشتہ، تو کوئی اچھا دیکھنے کے لیے یہ کون ہے؟ اور اندر سے بیٹی جس کی تربیت یہ تھی، ان الحمد للہ، جو اللہ اور اس کے رسول چن لے وہ اس میں خیر ہے، بہتری ہے۔ پوچھا ابو کیا ہوا ہے؟ میں نے آپ کے ذمہ رشتہ لگایا تھا، انہوں نے رشتہ بھیجا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ ایسا ویسا ہے، وہ میری بیٹی کی شیان شان نہیں۔ کہا بھیجا کس نے ہے؟ کہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا تو ابو اس کو بلا لیجیے، میں راضی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا شکر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ۔ مجھے یہاں لفظ جوڑے کی تعریف سمجھانی تھی۔ ایک تو ہے کہ ماشاءاللہ دین پڑھا ہے، ساتھ دین پڑھی مل جائے، ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مل جائے، انجینئر ہے انجینئر مل جائے، خوبصورت ہے خوبصورت مل جائے، جاٹ ہے جاٹ مل جائے، رانے ہے رانے مل جائے، میو ہے میو مل جائے، آرائی فیملی آرائی مل جائے، اور خان ہے خان مل جائے۔ یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن ہوا ایسے ہے کہ بیٹا ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے، بیٹی ان پڑھ ہے، بیٹی چاند کا ٹکڑا ہے، اور بیٹا ماشاءاللہ گھر کے موجود کالے توے سے بھی بڑھ کر کے سیاہ ہے۔ اب کیا ہو؟ رشتہ چنا کس نے ہے؟ والدین نے۔ والدین کس نے عطا کیے ہیں؟ اللہ نے۔ والدین اولاد کا کبھی برا سوچتے نہیں ہیں، فیصلے بے شک غلط ہو جاتے ہیں، سوچ ان کی بری نہیں ہوتی، فیصلے کئی دفعہ غلط ہوتے ہیں۔ ہو گیا ہے، اب بیٹے نے دیکھا کہ لڑکی میرے قابل نہیں، سارا کچھ نہیں، لیکن یوں ہاتھ اٹھا کے کہے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے میرے خیر خواہ ماں باپ دیے، انہوں نے جو فیصلہ کیا، میں تجھ پہ بھی راضی، میں اپنے ماں باپ پہ بھی راضی، میں ان کے فیصلے پہ بھی راضی، میری بیوی جس طرح کی بیوی ہے میں اس پہ راضی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور پھر رب کا شکر ادا کرے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے پرسکون دنیا میں کوئی شوہر نہیں ہوگا۔
اور اگر بیٹی کے ساتھ ایسے ہوا ہے تو شکوے کرنے کی بجائے، ماں باپ کے سامنے رونے کی بجائے، کزنوں کو کہنے کی بجائے، ٹیچرز کو سنانے کی بجائے، لوگوں تک باتیں پہنچانے کی بجائے، عامل النجومیوں تک جانے کی بجائے ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو وہ انشاءاللہ العزیز آپ کا گھر نہیں چلنے دیں گے۔ وہ سب سے پہلے آپ کے اوپر خود ڈورے ڈال کے آپ کو جیسے برباد کریں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہاں بڑے فیصلہ کر دیں، رب اور رسول فیصلہ کر دیں، یا جو آپ کے مقدر اور نصیبے پہ آ گیا ہے آپ اس پہ راضی ہو جائیں، یہ اللہ کا شکر ہے، اور یہی قابل تعریف عمل ہے۔ ہم وہ قوم ہیں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، ہم رب کا شکر ادا کر کے اس کے ساتھ ایک اچھا تعارف رکھتے ہیں، اور ہم بندوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکر والی زبان کو اللہ پھل دیتا ہے۔ ہمارے گھروں میں اکثر طلاقوں کا سبب جو ہے نا، یہ گھر ٹوٹنے کا سبب یہ ہے ناشکری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، کہا میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے دیکھا۔ کہا محبوب سبب کیا تھا؟ کہا تکفرن باللہ و تکفرن العشیر و تکفرن الاحسان۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ تم رب کی بھی نہ شکری، چھوٹی سی تکلیف آئی، پتہ نہیں رب کا بگاڑا کیا تھا، سب دکھ مجھ کو ہیں۔ و تکفرن العشیر، شوہر نے پوری زندگی نیکی کی ہو، احسان کیے ہو، ایک کمی بیشی ہو جائے تو جواب یہ ہوتا ہے، یہ لفظ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے خیر دیکھی نہیں۔ یہ ہے بربادی کا سبب جو گھروں کو جنت نما ہونے کی بجائے جہنم نما بنا دیتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک مثال کوڈ کرنی ہے، اور یہ مثال نہیں ہے، یہ مثالہ ہے۔ مرغی بذات خود ٹیسٹی نہیں ہوتی، اس میں جیسے آپ مثالیں ایڈ کرتے ہیں چکن ویسا بنتا ہے۔ مچھلی بذات خود ٹیسٹی نہیں، پھیکی ہوتی ہے، جیسے آپ مثالیں لگاتے ہیں اس کا ٹیسٹ ویسا بنتا ہے۔ زندگی بذات خود مزے کی نہیں ہوتی، وہ مثالے سے، اور میاں بیوی بھی بذات خود کوئی ایسے نہیں ہوتے، دونوں انسان ہوتے ہیں۔ زندگی، وہ کسی نے کہا تھا بیوی نے اپنی نظر سے شادی کو دیکھا اور شوہر نے اپنی نظر سے، اور اقبال نے اپنی نظر سے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ زندگیاں تو سب کی زندگیاں، لیکن ٹیسٹ کیسے بدلتا ہے؟ عمل سے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل ٹیسٹ بدلتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیوی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ شوہر نے جب اپنی آنکھ سے دیکھا تو بول اٹھا کہ بیوی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور جب بیوی نے اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھا تو اس نے کہا کہ شوہر سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی، یہ حقیقت ہے۔ ان الحمدللہ، اگر آپ شکر گزار ہیں، شکر گزار ہیں۔ میرے محبوب کے پاس کھانا آتا تھا کہ نہیں؟ نمک مرچ، پوری زندگی سیرت کو پڑھ کے دیکھیے، ایک بھی حوالہ اگر کہیں مل جائے کہ محبوب نے کہا ہو کہ اس میں نمک کم ہے اٹھا کے لے جاؤ، میں نے نہیں کھانا، اس میں مرچ زیادہ ہے میں نے نہیں کھانا، اچھا لگا تو کھا لیا، نہیں لگا تو الحمدللہ پیٹ بھر گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام کا مزاج کچھ ایسا تھا، یہ تربیت تھی۔ اللہ کا شکر ہے پھر بھی خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ میاں بیوی لڑ پڑے اور فیصلہ یہ کیا کہ چل کے نہ جی فیصلہ کرونا ہے۔ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی بزرگ ہوتا ہے جو فیصلے کرتا ہے، تو یہ دونوں چلے گئے۔ صبح صبح کا ٹائم تھا، بابا جی اپنی لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے، اور گھر کے اور ان کے درمیان صرف ایک پردہ تھا۔ جی آیا ہوں، بسم اللہ جی، ایک رولا ہے تواڈے کولوں حل کراؤنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کرنا ہے۔ پہلے مہمان نوازی، نہیں جی سانو جلدی ہے، تسی ساڈا کہہ لگے ایویں نہیں ہوندا، میرے کول پہلے مہمان نوازی پھر فیصلہ ہے۔ کہندے جی چلو ٹھیک ہے، آواز دیتی پلیے، پرونے آئے نے کچھ بھیجو۔ انہیں پہلے چھری بھیجی، گھبرا گئے تھوڑا جی، اللہ خیر، پھر نال ہی انہیں نہ دوانا ریڑ دیتا۔ بابا جی نے نہ چون پاسو ویکھ کے نہ کما کمو کے تو واپس موڑتا تو نالے آواز دیتی کہ پلیے پرونے ذرا تگڑے قسم دے نے، دوانا چھوٹا ہے تے انہاں لئی کوئی انہاں دے اعزاز اور پروٹوکول دے مطابق تو شے پیچ۔ وہ چپ، مگر تھوڑی دیر بعد انہیں پھر پردہ چوک کے دوانا ریڑیا، انہاں ویکھو کے پھر موڑتا۔ 5-6 دفعہ ادھا ہویا تو دو میں اٹھ کے ٹور پہ۔ وہ پلیو کی ہویا بابو؟ کہندے جی اسی تا اپنا دکھ لے کے آیا سا تو تسی تا آپس چی فٹ بال کھیڑنی شروع کر دی۔ بابا جی کہنے لگے فٹ بال نہیں، میں تو انہوں دیاں سمجھ گیا سا رولا کی ہے، تو انہوں سمجھانا ہے چاندہ سا کہ میں اپنے کار چی سوائے میرے کار ایک تربوز تو علاوہ اس ٹائم کچھ نہیں ہے۔
تو میں انہوں کیا کہ پرونے آئے نے 5 ਤੋਂ 6 دفعہ کیا تے جے ہوندی نا تواڈے ورگی تے وچ بول پیندی اونتریا نخطریا کر لے کے کی دتا ہی جڑا ایڈیاں ایفیشنسیاں پرونے اج بہ کے وکھاون ڈیا اس تو علاوہ ہور ہے کی دوانے تو علاوہ جڑا میں تیرے متھے ماراں تے او چپ رہی ہے انہیں میرا پرم رکھیا تے میں اپنے گھر دا پرم رکھیا کہ ہور بھی بڑا کچھ ہے تے کچھ ہور بھیجو تے ہور بھیجو تے بار بار انہیں انکار بھی نہیں ساتھ بھی دیا ہے جاؤ اگر اپنے گھر بسانے ہیں تو پھر چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کر کے شکریہ والی زبان لے کے اپنے پردے رکھیے اللہ تمہارے گھروں کو وہ خوشیاں دے دے گا جو خوشی اس وقت میرے گھر میں ہے۔ اور ہم جب بھی ٹکرائے ہیں کارچ تھوڑی جی آؤ ہوئی تو بیوی پیکٹ ہو گئی کنہ نو دے چھڑی چکے مار چھڑی نیانے بھی رہن دینے نہ کوئی ٹائم تے شہ لب دیا نہ ہے۔ شیخ صاحب تو کہہ رہے سی نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جڑا بیوی تے خرچ کرو دا ڈبل سوال لیکن سانو کسی نے مات نہیں دیتی سانو یہی ہے کہ جڑا اپنی مرضی نال جتے خرچ کرو اتھے ڈبل سوال انہوں دے کے سرے چاڑ لیکن سچی بات یہ ہے کہ شکریہ والی زبان اللہ نے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ اللہ اکبر۔ علماء نے اپنی کتابوں میں جو واقعے لکھے ہیں ان میں سے ایک یہ واقعہ مجھے اس کی سند کا نہیں پتا لیکن ایسے ہوتا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک بیوی بڑی خوبصورت اور شوہر بڑا ہی بدصورت ایک دن پوچھن لگا چلو میں مینوں تو کوئی ویکھ کے ایک دوجی دفعہ میرے ال تکدا نہیں تے تو ایڈی سونی ہو کے تو پھر بھی میرے تے راضی ہیں رولا کی تینوں ایڈے ایڈے سونے رشتے لب سکدے سی کہن لگی رشتہ کیتا میرے ماں پیو نے میں اودے تے راضی اور دوجی گل میں اپنے رب تے بھی راضی ہوں تیری کوئی ایسی نیکی ضرور ہے کہ جدے وجہ تو اللہ نے تینوں میرے ورگی بیوی دیتی ہے تو میرے اندر کوئی ایسی خامی ضرور ہے کہ جدی اللہ نے مینوں سزا دیتی ہے لیکن میں دونوں صورتاں چ راضی۔ یہ ہوتے ہیں شکر یہ ہوتے ہیں حوصلے اور یہ ہوتے ہیں فیصلے اور یہ ہوتی ہیں آسانی۔ اگر شکوے والی زبان آ جائے تو سامنے مچھلی بھی پکی ہوئی ہو ہمیں پھر بھی مزہ نہیں آتا۔ ہمارے ایک بابا جی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے پچھلے دنوں کھڑیاں میں بھی تشریف لائے تھے لاہور کے اندر ہیں باقی میں اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اکثر کہا کرتے ہیں کہ مچھلی کو پکڑ کے اس کے جسم اسے پانی سے نکال کے جدا کر کے تڑپا تڑپا کے مار دیا گیا جسم کے اوپر جو حسن کے چاننے تھے وہ بھی سوہوں سے اتار لیے گئے ٹکڑے ٹکڑے بدن کر دیا گیا آنکھیں نکال دی گئی جبڑے نکال دیے گئے اندر پیٹا نکال دیا گیا دم تک کاٹ لی گئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اوپر جو ہے نمک چھڑک دیا گیا لیمن لگا دیا گیا پھر دھویا گیا پھر مصالحے لگائے گئے پھر تیل کو ابالا گیا اس میں ڈال کے جو ہے اس کو فرائی کیا گیا مرچ مصالحے لگا کے سامنے رکھا گیا ہر بندے نے اس کو کھایا اور دانت میں تنکا مارتے ہوئے ٹوتھ پک کہندے مزہ نہیں آیا۔ بابا جی کہتے ہیں وہ بندے کل قیامت کے دن اگر اللہ نے کہا کہ تجھے میں نے بھیجا تھا تجھے بنایا تھا حسین بنایا خوبصورت بنایا زندگی دی نعمتیں دی عسیشیں دی اور تجھے موقع دیے مسجدیں دی مقام دیے مدارس دیے قرآن اتارا سنت اتاری انبیاء بھیجے لیکن تو جیسی زندگی گزار کے آیا ہے نا مزہ نہیں آیا چل پتا جائے مچھلی نے اپنا وجود ضائع کر دیا تجھے مزہ نہیں آیا وہ ماں باپ بھی چھوڑائی بہن بھائی بھی چھوڑائی عزیز و اقارب بھی چھوڑائی اپنا بچپن بھی چھوڑائی گھر بار بھی چھوڑائی رشتہ دار اور سارے معاملات بھی چھوڑائی اور آ کر کے تن تنہا تیرے گھر میں آئی اور تو کہہ رہا ہے کہ تیرے آنے سے مزہ نہیں آیا اور اس نے اپنے سارے رشتے تعلق چھوڑ دیے ماں نے اپنے بچے کو تجھ کو دے دیا اور اس کی کمائی پڑھائی جمع پونجی تیرے حوالے کر دیے اور پھر بھی مزہ نہیں آیا تو خطبے کے پہلے جملے کو نہیں سمجھ پایا یہ جوڑا ان الحمدللہ نحمدہ دوسری چیز وَنَسْتَعِينُهُ دنیا میں ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم شادی کرتے ہیں اگر بندہ کلے کاکے جام سکتا ہوں کدی بیانہ کرنا اور اگر اکیلی عورت سے یہ کام ہو سکتا تو وہ بھی کبھی شادی نہ کرتی ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہے اپنے بوڑھوں کو سنبھالنے کے لیے جو اصل ہے ان کی حفاظت کی ضرورت اور اپنی نسل کو جنم دے کے دنیا میں چھوڑ جانے کی ضرورت یہ دو بڑی ضرورتیں اللہ نے بنائی ہیں سہارا ہے
جو جوڑا ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا اور جو گھر دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے سے روکتا ہے اور جو بندہ اپنے رب سے مشکل میں مدد نہیں مانگ سکتا پھر وہ میرے محبوب کی امت کا حصہ نہیں ہے۔ وَنَسْتَعِينُهُ، ہم وہ قوم ہیں مشکل پڑے تو رب سے مدد مانگتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور ایک دوسرے کی بھلائی میں مدد کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے گھروں کا اصول ہی عجیب ہے، شوہر کا سر دکھ رہا ہو، سسر کا سر دکھ رہا ہو، ساس کا سر دکھ رہا ہو، نند کا سر دکھ رہا ہو، یہ آنے والی بہو ماشاءاللہ اپنی نند کو دبائے بڑی چنگی ساڑی پاگی، ساس کو دبائے بہت اچھی ہے، سسر کو دبائے با کمال ہے، شوہر تھکا ہوا آیا ہے سر دکھ رہا ہے اس کو بھی دبا کے دے، مٹھیاں بھر کے دے، لتاڑ کے دے، چائے بنا کے دے، کھانے بنا کے دے، ٹھیک ہے۔ تو جے کسی دن ہو دیتے اوکھا ویلا آ جاوے ٹھیڑ پیڑ تو ماں نے کہنا ہے بانے مار دی، نند نے بھی کہنا ہے اینو ایویں مفت بلے دیاں گلاں نے حقیقت کوئی نہیں، سسر نے بھی یہی کہنا ہے، تو جیڑا بندہ ہونا نا انہیں بھی آن کے، وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میرا سر دکھتا ہے تو کوئی دبا دے، ٹانگیں دکھتی ہے تو کوئی دبا دے، اور ماشاءاللہ اس نے بھی آتے ہوئے کہنا اٹھ مار چاہ بنا لا پیلا، کھاندی پیندی کیوں نہیں، سیر بن کے پہ گئی ہیں، انسان ہے۔ اور اگر کہیں شوہر ہمارا درس سن کے، لیکچر سن کے، سبق سن کے مساوات یا برابری یا عدل یا انصاف یا نستعینہ یا تعاون کہ اس مد کو لے کر کے کہیں اپنی بیوی کو مشکل وقت میں دکھتے ہوئے جسم کے ساتھ اگر کہیں دبا دے گا تے بابے تے بابی دی نظر پہ گئی تو انہیں دوجی نے پھج کے آئی ناس کے گل سنی، او ایک چیز چوں منڈے دیاں حالتاں ویکھ، اس لیے جمعیاں سی ایڈا کیتا سی ماں نوں بھاویں کدی نے گھٹ کے نہ ویکھیا ہوئے تے او دیاں مٹھیاں بھرن ڈے آئی تے پنیاں گھٹن ڈے آئی، ہے نا رن مرید، یہ جملہ مار گیا ہے، ہمیں تعاون کرنے ہی نہیں دیتا، یہ دنیا تعاون کی دنیا تھی۔ اور اگر بیٹا اپنے والدین کیا کہتے ہیں رن مرید، اور یہ بیوی اپنے گھر میں جا کے اپنے شوہر کا جو تعارف کرواتی ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، ماں پوچھ دی پوت کداں دا، اکھے ماں بس نہ ہی پوچھ لائی لگ گئے، وہی کردہ جو پیو کہے، وہی کردہ جو ماں کہے، وہی کردہ جو پہنا کہن، وہی کردہ جو پرا کہن، لائی لگ گئے میری نہیں ہے کدی سنگی۔ اب مرد دو خطاب ہیں اس کو جو ملتے ہیں اس کے درمیان رہتا ہے، یا رن مرید یا لائی لگ، اور یہ دونوں خطاب بڑے اچھے ہیں، اللہ کی قسم اچھے ہیں۔ جو انسان رن مرید ہے نا، اس سے بڑھ کے دنیا میں نیک آدمی کوئی نہیں، وجہ کہ اس کو جب بھی ضرورت پڑی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایک آدمی باہر کسی عورت کو دیکھتا ہے، حسن اور جمال کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے دل میں شیطان خیالات یا وسوسات پیدا کرتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور اپنے گھر آ جاتا ہے اور اپنی بیوی کا ارادہ کرتا ہے، یہ گھر کی طرف جو آیا ہے یہ جائز تھرو پراپر چینل نکاح اور اپنی حلال چیز کی طرف آیا ہے، اس نے اپنی رن کا ارادہ کیا ہے، رن مرید ہے، ارادہ کرنے والے کو ہی تو مرید کہتے ہیں، چاہنے والا، اس نے اس کو چاہا ہے۔ ویسے دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو رن مرید نہ ہو، لیکن سب نے دوسروں کو تانا دے کے جان چھڑائی ہے۔ بوڑھے ابو ہوتے ہیں، وہ جو بھی اماں بات کرے اس کی مانے، دیکھ لو بڑھا بابا بڑھا ہو گیا ہے، کڈا وفادار ہے، کڈا چنگا ہے، میں جو کہنی ہے میری ماندا ہے، میری مٹھی چ باندھے نے کدی دوجی گل نہیں کیتی، تو جی وہی کم پوت کر لوے تے ایڈا بڑا اے ویکھو رن مرید جمی۔ مت کریں دوہرا معیار لے کر کے آئیں، گھروں کو چلنے دے، تعاون کرنے دے، ساتھ دینے دے، محبتیں بانٹنے دے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے دے، کچن میں کھڑے ہو جانا، ماں کا ساتھ، بہن کا ساتھ دینا یہ برا نہیں ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ساتھ دلواتے تھے۔ محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں مت بڑھاؤ، ایک دوسرے کا تعاون کرو، یہ باریوں کے چکر میں اور جو حسابوں میں مت رہیے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ جملہ سمجھ آ جائے، یہ جملہ سمجھ آ جائے۔ میں باہر کے کام کر کے جب گھر کے کام کرتا تھا تو امی کہتی تھی شکر ہے اللہ دا مینوں رب نے تیاں ورگا پوت دیتا ہے، تے بھیڑاں نے کہنا ساڈے ویر ورگا جگ چ ویر کوئی نہیں ہونا، تے ویاہ تو بعد کوئی دوجے تیجے دن عام روٹین چ جویں بیٹھا سامی منجی تے بیٹھی پھڑ کے نال سلاد سبزی کٹاؤن لگ پیا، بھیڑ دوروں بیٹھی جڑی نا جی گھوری جاوے، میں اٹھ کے گیا میں باجی خیر کہندے وی حالے تے 2 دن نہیں ویاہ نوں ہوئے تے تو آ کام شروع کر لے، میں کہا کمال باجی، لاجواب بات ہے۔ اگر ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر میں انسان کام کرے تو لاجواب، وہی اپنے گھر میں گھر والی کے ساتھ کوئی کر لے تو پھر جو جملے وہی ہیں جو آپ سنتے ہیں، اور میں کہتا ہوں نہیں، وَنَسْتَعِينُهُ، رب سے مدد مانگو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، ساتھ دو، انشاءاللہ آپ کے گھر سے حسین منظر کوئی نہیں ہوگا۔
یہاں مجھے اور بھی بہت کچھ کہنا تھا، لیکن میں بات کو دھند کی وجہ سے تھوڑا مختصر کر رہا ہوں، کیونکہ جنہ مرضی کر لیے جینڈ تے دھند پہ گی تے رولا ہوئی ہے، منظر دھندلا ہے۔ تیسری چیز وَنَسْتَغْفِرُهُ، جہاں دو لوگ رہیں گے، دو برتن ہوں گے آپس میں، آواز آئی جاتی ہے، کبھی ٹکرا ہی جاتے ہیں، جام چھلک ہی جاتے ہیں، لڑائی ہو ہی جاتی ہے، زبان ہے، بندہ بول ہی پڑتا ہے، کہیں مثبت کہیں منفی آ ہی جاتا ہے۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، غلطی ہو جائے، فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، اگر فرشتوں کی تلاش میں ہو تو اس دنیا میں فرشتے نہیں رہتے۔ عورتیں سوچ کے آئی ہوگی کہ میرا بندہ نا بالکل فرشتہ ہونا ہے، اور بندے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مینوں جڑی لبنی ہے نا حور ہی لبنی ہے۔ ایسے ہوتا نہیں ہے، بھلے شہر قصور ہو، حور نہیں ملتی، یہاں مرد ہیں، یہاں عورتیں ہیں، اور حیوان بھی مت بنی ہے، کیونکہ حیوانیت درندگی ہے، اور فرشتوں کے چکر میں مت پڑیے کہ 6 مہینے بستر اٹھائیے جائیے میں فرشتہ بننے چلا ہوں، تو پیچھے انسان بستے ہیں۔ ایک شکل میں رہیے، انسان ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی ہونے پہ غلطی تسلیم کر کے اپنے رب سے معافی مانگ لے، یہ ہوتی ہے انسانیت، اور یہ ہمارے گھروں میں تھوڑی رہ گئی۔ ہم نے ہمیشہ یہی سمجھا غلطی دوجے دی، سڑکاں تے 2 موٹر سائیکل ٹھوک جانا، جڑا رانگ سائیڈ تو آن ڈیا ہوندا بہتا ٹپ دا، پتا ہے اس کی غلطی ہے، حالانکہ ایک کی غلطی ہو تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہو گیا، لیکن دونوں نہیں مانتے، وہ کہتا ہے تیری غلطی ہے، وہ تیری غلطی ہے۔ موٹر سائیکل اتنی نہیں ٹوٹی ہوتی جنہیں کسو نہ مار کے ناک منہ توڑ دی۔ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں، حادثہ دیکھ کر، گرمی ہے یا سردی ہے، اپنے آپ کو ایک نارمل رکھ، سمجھ انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو جائے تو حل کیا ہے؟ اپنے رب سے استغفار کر، معافی مانگ، اور بندوں کے حقوق میں ایکسکیوز کر، تیرا گھر کبھی نہیں ٹوٹے۔ جو شاخیں جھک جاتی ہیں وہ ٹوٹا نہیں کرتی، میں نے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے اکڑو خان بگڑے ہوئے نواب قسم کے جو درختوں کے تنے ہوتے ہیں وہ آندھیوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ معمولی سی گھاس جو آندھیوں کے ساتھ کبھی ادھر بج رہی ہے، کبھی ادھر لگ رہی ہے، کبھی ادھر ٹھک رہی ہے، کبھی یہاں، مگر لچک ہے تو آخر میں وہ بچی ہوئی ہوتی ہے۔ اپنے اندر لچک اور نرمی رکھیے، اپنے رحمان اور خالق سے معافی مانگیے، اور بندوں سے ایکسکیوز کیجئے، اور معذرت کرنے میں پہل کیجئے۔ وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں سب سے اچھا وہ ہے جو پہلے ہاتھ آگے کرے۔ مگر ہمارے اندر نہ ایک انا ہے جو ہمیں مرنے نہیں دیتی، جھکنے نہیں دیتی، یہ سریے کی خاص قسم ہے جس کو بینڈ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر 360 جوڑ رکھے اس لیے کہ جھک جائے، لف جائے، نرم ہو جائے۔ قیام، رکوع، سجود اور تشہد کی پیچھے سیکی بھی یہی ہے، سمجھ آنی چاہیے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ مرد کی سیکی ہوتی ہے غلطی پا میں میری، یہ معافی بڑھی منگو۔ بیبیاں سن رہی ہیں تو زیادہ خوش نہ ہو جائیں کہ مولوی ساڑھے حق چ بولن دیا، نہیں، یہ گھر ہے اور گھر والی عورت ہوتی ہے، شوہر گھر کا نگران ہوتا ہے۔ کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، مسئولیت ہمارے سر پہ ہے تو عورت کے سر پہ بھی ہے، ذمہ داریاں دونوں طرف ہیں۔ جس میں غلطی ہوئی ہے اللہ سے استغفار کرے، فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ معافیاں بھی دے گا، رحمتیں، نزول، برکتیں، بارشیں، اولادیں، دولت، مال، پھل، باغات، ثمر، یہ سب عطا کرے گا۔ لیکن پہلے جو ہے جس سے کے بارے میں غلطی ہوئی ہے اس سے ایکسکیوز کیجئے، اور ماننے کی بھی تھوڑی سی ہمت کیجئے۔ ماننا نہ ایک جرات ہوتی ہے، منانا ایک سائنس ہے، اور ماننا حوصلہ ہے۔ منانا سائنس ہے اور یہ سب کو نہیں آتی، منانا بھی ایک فن ہے۔ میرا بیٹے تو سارے ہوتے ہیں، ہر بچے سے والدین کو پیار ہوتا ہے، لیکن کچھ بچوں کی ادائیں پیار زیادہ دلوا دیتی ہیں۔ بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، میں نے جب گاڑی لے کر کے آنی ہے مین گیٹ پہ تو اس نے سب سے پہلے جس دن اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور دروازہ اس نے کھولنا ہے، اور مجھے اسی وقت پتا چل جاتا ہے کہ دروازہ انہیں کھولیا گرو لایا چلا، اور دروازہ کھولتے ہی اس نے سب سے پہلے گیٹ، کار کا جو گیٹ ہے اس کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جانا ہے، بابا شیشہ نیچے کریں، ڈاؤن کیا، بابا آپ نے گاڑی بعد میں اندر لانی ہے، پہلے مجھے معاف کر دیں، دوسری بات ہی کوئی نہیں، اور تب تک مجھے نیچے نہیں اترنے دینا جب تک یہ جملے نہیں کہنے بابا آپ نے معاف کر دیا ہے نا، پھر آپ نیچے اترنا۔
روئے جانا ہے، کانپے جانا ہے، گھبرائے جانا ہے، جب تک میں نے کہہ نہیں دینا اچھا بیٹا ہوا بعد میں بتاؤں گا، پہلے بابا آپ کہہ دینا آپ بڑے ہیں نا، آپ معاف کر دیا، اچھا بیٹا کر دیا ہے، پھر اس نے بتانا بابا یہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ یہ پیار کیوں زیادہ آتا ہے کہ باقی چیز کر کے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ تو چل جاتا ہے، وہ خود آ کے بتا کے ایکسکیوز کرتا ہے اور اپنا ایک انداز اپناتا ہے تو یقیناً پیار بھی آتا ہے۔ رب کو بھی اچھا لگتا ہے کہ اگر تم غلطیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو اور پھر معافیاں مانگتے ہو، التجات کرتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، مجھے وہ بندہ اچھا لگتا ہے غلطی ہو جائے تنہائی میں جائے اور اپنا سر جھکائے، ایک آنسو بہائے، قیامت کے دن بلا کے عرش کا سایہ نہ دے دوں تو رب رحمان نہ کہنا۔ اگر ہم رحمتوں کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں تو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے بتانے کی جرت، منانے کی سائنس اور ماننے کا فن اللہ نے ہر انسان میں نا بگڑنے کا، روٹنے کا ایک خاص سافٹ ویئر رکھا ہے۔ یہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے۔ جن بچوں کو ہم کہتے ہیں نا بچہ ضدی بڑا ہے، یہ ضدی نہیں ہوتے، ان کا سافٹ ویئر ذرا تھوڑا سا گہرا ہوتا ہے۔ کرتے کرتے یہ ایسا سافٹ ویئر ہے جو جوانی میں اور سخت ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں اور زیادہ کام کرنے لگتا ہے۔ نکی نکی گالتے دادا بابا ابا روسی جان گے۔ جیسے جیسے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، گرفت کمزوری کی طرف بڑھتی ہے، روٹھنا بڑھتا ہے۔ لیکن کہنے والے نے کہا تھا روٹھیے ضرور مگر اتنا نہیں کہ منانے والا مناتے 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 خود روٹھ جائے، پھر پیار اور محبت کا تعلق ٹوٹ جائے اور بعد میں آپ پچھتاتے پھریں۔ ہاں اگر کسی نے منایا ہے تو اس کو کہیں ٹھیک ہے، وسعت دل کے ساتھ جاؤ، غلطی تھی آپ کو معاف کر دی۔ ہمارے کچھ بڑے ہوتے تھے، اگر ان کا کوئی مخالف قتل کر کے بھی آ جاتا تھا نا دروازے پہ تو وہ دوسری بات نہیں کہتے تھے، کہتے بس ٹھیک ہے تو ٹور کے آ گیا، نہیں کافی، تیرا آنا ہی کافی، او بچیوں لے آؤ، خدمت کرو چاچے۔ دل کو صاف رکھنا، معاف کر دینا، ایکسکیوز کرنا، معذرت کرنا، یہ بھی گھروں کا ایک حسن اور جمال ہے۔ دراڑ آ جانی بڑی بات نہیں، گھر میں دیوار میں دراڑ ہو، فوری مستری کو بلا کر کے اس کو پہلے اتنے حصے کو توڑنا، پھر وہاں مسالہ بھرنا اور اس کو پلستر کر کے دوبارہ سے رنگ کرنا۔ گاڑیاں اکثر ٹکرا جاتی ہیں، ڈنٹ پڑ جاتے ہیں، رنگ اتر جاتے ہیں، مگر اچھا پینٹر اور ڈینٹر وہ ہوتا ہے جو اس کو اتنی عمدگی سے نکالے اور پھر کلر کر دے اور ایسا میچ کرے کہ پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ہونا چاہیے میاں بیوی کو، اور یہ ہونا چاہیے ساس بہو کو، اور جو ہے وہ سسر کو اور بہو کو۔ یہ وہ رشتے ہیں کہ جو محبتوں کے رشتے ہیں، اور یہ وہ خطبہ نکاح ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اس کے 3 گر کے بعد آپ 3 آیتیں پڑھتے تھے۔ ابھی اصول تو اور بھی بڑے ہیں، لیکن دسمبر کا یہ دن چونکہ چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے، اور اس میں اتنے بھی کام آ جائیں تو بڑی بات ہے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پورے قرآن مجید میں اس سے بڑی سیفٹی کی کوئی آیت نہیں ہے، اسی لیے اس کو چنا گیا۔ اس میں ایمان کا امن بھی ہے، اس میں اسلام کی سلامتی بھی ہے۔ آغاز امن اور ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کا اختتام کیسے کیا گیا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جس رشتے کو جوڑنے چلے ہو، یہ جوڑ عارضی کچا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ موت آ کر کے تمہیں جدا کرے تو کرے، کوئی اور چیز آپ کو جدا نہ کرے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب موت آئے تو تم اسلام کی حالت میں ہو۔ اسلام کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یا کلمہ، یا سیفٹی، یا سیکیورٹی، یا نماز، یا قیام، یا رکوع، یا سجود، یا روزہ، یا حج، یا زکوٰۃ، یہ ایک دوسرے سے تعلق تمہارا یہ رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ان 2 ایمان اور اسلام کو برقرار کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تقوی سے۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ریس اور بریک کا، ریس اور بریک۔ ہمارے گھر میں ہر رشتے کا آج کل میں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ عجیب ہمارا معاملہ ہے۔ جیسے کچھ گاڑیاں صبح صبح سٹارٹ نہیں ہوتی، ہم سارا دن ہی ریس نہیں پکڑتے۔ دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کے اوپر جو بندہ ریس پکڑ کے کام چھوڑ کے اللہ کے گھر نہیں آ سکتا، اس کی ریس خراب ہے۔ اور جو برے کاموں پہ روکنے پہ رک نہیں سکتا، اس کی بریک خراب ہے۔ آج پوری دنیا میں فتنہ اسی بات کا ہے۔ والدین شکوہ کرتے ہیں، اولاد کو کام کہتے ہیں، اولاد کام نہیں مانتی، بات ہی نہیں سنتی۔
کیونکہ وہ ایسے بکھیڑوں میں آ گئی ہے، ایسے بکھیڑوں میں آ گئی ہے کہ انہیں والدین سے بڑھ کے وہ چیزیں، وہ گیمیں زیادہ عزیز ہیں، لہٰذا وہ ریس ہی نہیں پکڑتے۔ جب اس نوجوان کو سویرے سویرے جانا ہوتا ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، انٹرویو ہوتا ہے، بائک کو کک مارتا ہے، وہ ریس نہیں پکڑتی، پھر سر کے اوپر ہاتھ مارتا ہے تو پتہ پھر چلتا ہے لوگوں۔ اور دوسری چیز، جب برائی سے روکا جائے نہ رکے، ایمرجنسی ہو، آگے گڑا ہو، گاڑی آ جائے اور بریک مارے، گاڑی بریک نہ لے، ٹھکے اور اس کے جو ہے وہ آلو شالو سارے چھیلے جائیں، رگڑا جائے اور پھر ایمرجنسی میں جائے تو چیخے یار بس نہ جی وہ موٹر سائیکل دی ڈسک بریک سی، انہیں بھی کام نہیں کرنا۔ یہ دو ہی پرابلم ہیں دنیا کی۔ آج جتنے گھروں میں فساد ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پرابلم یہ ہے کہ اس ہاتھ والی ریس کام نہیں کر رہی، اس والی بریک کام نہیں کر رہی، نتیجہ ہم ٹھکرا رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں۔ جب رب کے کہنے پہ بندہ ریس نہیں پکڑ سکا، رب کے منع کرنے پہ نہیں رک سکا، تو بیوی کے کہنے پہ وہ کام کیسے کرے گا؟ اور بیوی کے کہنے پہ رکے گا کیسے؟ یا شوہر کے کہنے پہ بیوی وہ کام کیسے کرے گی؟ اور شوہر کے کہنے پہ رکے گی کیسے؟ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ سزا دے گا جب تو میرے کہنے پہ نہیں اٹھا، دین کی طرف نہیں آیا، خیر کی طرف نہیں آیا، تیرا بھی ایک وقت آنا ہے، تو نے بھی اپنے ماتحت لوگوں کو آواز دینی ہے۔ جب تیرا بیٹا تیری بیوی نہیں سنے گی، پھر تجھے چوٹ پہنچے گی، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، پھر تو چیخے گا، پھر تو روئے گا اور پکارے گا اور جا کے فتوے لکھوائے گا۔ بیوی بات نہ مانے تو طلاق دی جا سکتی ہے۔ بیوی کہیں جانے سے روکا جائے، کزن کی شادی ہے اور میں نے روکا ہے، مجھے شک ہے، پرابلم ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ نہیں رک رہی، وہ ضد کر رہی ہے، جانا ہے۔ اور جب تیرے رب نے تجھ کو روکا تھا کہ جو میرے شریک بنا کے بیٹھا ہے ان کے دروازوں پہ نہ جا، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب تو وہاں پہ نہیں رکا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کو خطبہ نکاح میں داخل کروانے کا کوئی مقصد تھا کہ تجھ کو احساس ہوا یہ اپنی ریس بریک ٹھیک کر لیں، سب ٹھیک ہو جائے۔ شادی کے شروع دنوں میں ریس بڑی ٹھیک ہوتی، شادیوں کے جب واپس لاتے ہیں بارات الگ ہو جاتی ہے، گاڑی میں دولہا بیٹھا ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ساتھ باجی بیٹھی ہوتی، باجی پوچھو ابھی اپنی نو کی پین گئے، وہ نہ کرتی ہے، پھر نہیں پی لو کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، یہ وہ نام لے لے کے پھر کوئی دودھ سوڈا نہیں، اچھا چلو کوئی نیسلے والوں کا جوس ووس، اچھا نہیں وہ بھی نہیں، میں فریش جوس بنوا دوں مسمیہ۔ جو آج اتنا کچھ کہہ رہا ہے، 6 مہینے سال کے بعد وہ آفس گیا ہے، یہ گھر میں ہے، اس کو پیٹ میں درد ہے، فون لگایا لگا نہیں، آیا ہے، بائک اوپر چڑھائی ہے اور کہہ رہی ہے میں نے تو سویر دی تکلیف سی، میں کیا تسی آؤ گے، میں نے 7 اپ دی ایک بوتل لے آدھو، کہندہ متھے چ ڈنگ مارے آئی، ایک تو سارا دن باہروں تک کے کھاندے آئے تھے، ہون پہلے دسنا سی ہون تو میں موٹر سائیکل اتے چڑھا لی، میرے کول نہیں لے آؤں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ تبدیلی ہے کیسی ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مثال ہے میرے پاس 90 اور 80 کے درمیان عمر میں بوڑھا بزرگ اور عورت رات کے وقت تہجد میں سردیاں دھند لکڑیوں کو جلا کے آگ لگا کے پانی گرم کر کے بیوی اپنے بوڑھے شوہر کو وضو کروا رہی ہے کہ میں نے آج تلک پوری زندگی میں اس کو تہجد کی نماز سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کرنے دی۔ تے ہون تے گھر چ ماشاءاللہ گیس بھی ہے، پھر تو اوون بھی آ گئے نے، اودے چ گرم کر کے فیڈر بچے نوں ماں نہیں دے سکتی، باقی تے بعد دیاں گلاں۔ تو اس لیے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایک دوسرے کا تعاون۔ اور دوسری آیت انسانیت مانگتی ہے، انسان تو ہم سارے ہیں، انسانیت تھوڑے لوگوں نے ہوتی ہے، غصہ نہ کرے۔ انسان دیکھنے میں سارے ہوتے ہیں، جیسے جوان دیکھنے میں سارے جوان ہوتے ہیں مگر حقیقی جوان ہو ضروری تو نہیں، انسان دیکھنے میں سارے انسان لگتے ہیں مگر اندر انسانیت ہو ضروری تو نہیں۔ کلو دیسی بادام لیے جا کر کے توڑے، کچھ کچے کچھ پلے، کچھ کالے کچھ کڑوے، کام کے کتنے تھوڑے نکلے۔ انسان تو سارے ہی لگتے ہیں، جب واسطہ پڑتا ہے، تعلق ہوتا ہے، بندہ کہیں ہمسائیگی میں رہتا ہے یا کوئی لین دین کرتا ہے یا رشتہ کرتا ہے، پتہ پھر چلتا ہے کہ اس میں انسانیت کتنی ہے۔ جو کل ابو جی کہہ رہا ہوتا ہے، بعد میں کہتا ہے کہ میرے سامنے نہ، مجھے تیری شکل گوارا نہیں، تو کار پہ اترتا ہے، لڑائیوں جھگڑوں پہ آتا ہے، پھر اپنی بیوی کو اپنے باپ سے نہیں ملنے دیتا، معاملے برعکس ہونے لگتے ہیں۔ حضرات یہ سب کیا ہے؟ انسانیت کا فقدان ہے۔ انسانیت اپنے اندر رکھنی ہے تو صرف 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، آپ انسان ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت میں اللہ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا،
ایک یک جان بن کے رہنا. جب آپ کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہو نا، پہلے تو دنیا ہاتھ پکڑنے نہیں دیتی، اور جب آپ تھرو پراپر چینل آ کر کے شادی کر لو، ہاتھ پکڑ لو، تو پھر اس کے بعد ہاتھ سدا پکڑا رہے، دنیا سلامت نہیں رہنے دیتی جب تک ہاتھ چھڑوا نہیں لیتے. وہی رشتے جو جوڑتے ہیں وہی توڑنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنا یک جان بن کے ہاتھ تھامے رکھنا، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ نے سب سے پہلے عورتوں میں سے بیوی کو بنایا ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یہ تیرا جوڑ، یہ تیری بیوی، یہ تیرے وجود کا حصہ ہے. تم یک جان رہو گے تو کامیاب رہو گے. باقی رہ گی اولادیں، نسل بڑھانا مقصود ہے. اللہ کبھی بیٹے دیتا ہے، کبھی بیٹیاں، کبھی بیٹے بیٹیاں دونوں، اور کبھی محروم بھی رکھتا ہے. ان کی وجہ سے، اولادوں کی وجہ سے گھر مت توڑنا. اور وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تیسری چیز یہ پیدا کرو کہ جس رب کا نام لے کے یہ رحم کا رشتہ تم نے لیا ہے، جو 18 سال تک تمہارے اوپر حرام تھا، کوئی ملنے بھی نہیں دیتا تھا، دیکھنے بھی نہیں دیتا تھا. باپ نے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں آپ کے ہاتھ جو ہے پکڑا کر کے روانہ کر دیا ساتھ بٹھا کے. تو جس رب کے نام پہ اس انسان کے دل میں نرمی آئی ہے، تجھے رشتہ بنانے کے لیے، اولاد کا سلسلہ بڑھانے کے لیے یہ بچی دلوائی ہے، اس رب کا بھی خیال رکھنا رشتہ توڑنے سے پہلے. اور اس عورت کے پیٹ میں جو رحم ہے، اس رحم کے رشتوں کا بھی لحاظ رکھنا انسانیت کا تقاضا ہوگا. کچھ لوگ اپنے اصل ماں باپ کے رحم کے رشتے، چچے تائے اور اپنا ددیال اور امی کی طرف سے ماموں اور پھوپھیاں اور ننیال، ان کو ضائع کر دیتے ہیں بیوی کے پیچھے لگ کے. کیونکہ بیوی میں اپنے اولاد کا رحم ہے اور نسل کا رحم ہے، تو وہ اپنی اصل کو برباد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ماں باپ کو مارتے ہیں، ان کے حقوق دباتے ہیں. اور کچھ ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کے پیچھے، اصل کے رحم کے پیچھے لگ کر کے اپنی نسل کا رحم، اپنی بیوی، اپنے بچے، ان کو اجاڑ دیتے ہیں. دونوں کام نہیں کرنے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، بالخصوصیہ رحمان نے رحم کے. اور کچھ وہ بد نصیب ہوتے ہیں جو اپنی اصل اور نسل کے چکروں میں اپنی فصل برباد کر لیتے ہیں. اور اللہ الرحمن جس نے رحم بنایا ہے اور رحمت کے 100 حصے کر کے 99 حصے اپنے پاس رکھ کے ایک حصے سے پوری کائنات میں عورتوں کے اور جو ہے فیمیل کے رحم بنا کے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اسی رب کو بھول جاؤ تو یہ بھی بربادی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رہے کہ انسانیت تب ہوتی ہے جب آپ کو ڈر ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. اگر کوئی سویا ہوا ہو نا پروگرام میں تو اچانک کیمرہ اس کی طرف آئے تو وہ پہلے تو جاگتا ہے، پھر چہرے پہ تھوڑی فریشنس لاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اسٹیڈیم میں کچھ لوگوں کے اوپر اچانک جب کیمرہ آتا ہے اور وہ نیند میں ہوتے ہیں تو اچانک جھٹا کے تھوڑی سمائل دیکھے، ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں. اگر کیمرے کا اتنا خیال ہے اور چند پل کے اندر تیرے چہرے پہ سمائل آ کے تصویر اچھی بن سکتی ہے تو پوری زندگی کا امیج اور تصور درست ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ پتہ ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسجدوں میں دیکھتا ہے، گھروں میں نہیں دیکھتا. اس لیے کئی مسجدوں میں نے دیکھا ہے فرنٹ اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. ہماری اپنی مسجد میں آفیسر کالونی لکھا ہوا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، مگر جوتے بھی چوری ہو جاتے تھے، موٹر بھی چوری ہو گئی، پھر یو پی ایس بھی چوری ہو گیا، پھر بیٹریاں بھی چوری ہو گئی. تو سب نے کہا جی اس پہ کوئی درس دیں. تو میں نے کہا جی درس دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذرا کیمرے لگوائیں. ہم نے کیمرے لگوائے اور دروازے مین پہ لکھ دیا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، خبردار خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ماشاءاللہ 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے ہو چلے ہیں، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. ابھی ہم نے نا وہ کیمروں کے پیچھے تاریں لگوانی ہیں، وہ نہیں لگوانی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ خطبہ پڑھایا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے، مگر کیا مجال کے ساس ڈر جائے، بہو ڈر جائے، نند ڈر جائے. اللہ کا خوف ہو، وہ یہ دیوروں میں، یہ جیٹھوں میں کسی میں نہیں ہے. میرا ہمسایہ تھا تھوڑا نا سیدھا سی بہتا، یعنی کہ تیز منڈا نہیں سی. گھر میں نا لڑائی پھڑا رہنا تو مجھے اکثر کہنا ساجد صاحب کوئی دم کر دو. میں کہا کنو؟ کہندا جی میں تے کر نہیں ہوندا، او امی تے بیگم دی لڑائی رہندی ہے. تو میں کہا پھر دم کنوں کراں؟ کہندا جی جیدہ قصور ہے. میں کہا او کیدا ہے؟ کہندا جی ویسے میں تے اپنی قبر چ جانا ہے، ویسے مینوں زیادہ تر تے ہی لگدا ہے بھی موڈ امی بندی. میں کہا جا پھر رن مرید ہی نکلے نا. کہندا جی ایسا رولا نہیں ہے، ایویں ہی کہ گل ادھر شروع ہوندی ہے پھر وہ بھی ٹور پیندی ہے، وہ کیڑا کوئی گھٹ ہے کسے نالوں. تے ایک دن نا میں جمعرات کو سٹڈی کے لیے لائبریری میں بیٹھا تے بیچارہ برا حال تے آ گیا. کہندا سائی صاحب میرے تے کوئی ترس کھاؤ. میں کہا کی ہویا؟ کہندا جی اج تے انتہا ہو گئی.
روزانہ میری عادت ہے کہ میں 2 شاپر بھر کے پھلوں کے لاتا ہوں، امی دروازہ کھولتی ہیں، ایک شاپر امی کو دیتا ہوں، دوسرا گھر لے جاتا ہوں، تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی مناسب۔ آج تو بس ہو گئی، پہلے میں دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، کسی نے کھولا ہی نہیں، میں کہ اللہ خیر کرے، میں چنگا کٹیا تو پھر ماڑا جا کھولیا تو ماں نو اگے لے کے پیار، جی میں میری عادت سی سر نیواں کیتا، ماں نے آج پیار نہیں دیتا، لت ماری، میں پچھلے بار لگا شاپر پھٹ پھٹ گئے، پھل سارے ادھر ریڑ دے پھرن کوئی اتھے، تے ماں مینوں کہندی ہے جا اونوں دے جڑی اندر بھائی اس ماں نو دے، تو کہندا میں ماں دا فرما بردار، میں پاٹے شاپراں چ پا پو کے تے اٹھ کے ٹریا تے پیچھے ماں میری پٹن لگ پئی، ہے اپنے ہی پت کپوت ہو گئے، ہے اپنے ہی پت کپوت ہو گئے۔ اب مجھے سمجھنا ہے کہ مجھے پہلے بھیجا ہے، لات ماری ہے اور میں نے مان لی ہے، اب اپنے ہی پت کپوت ہو گئے۔ سچ کہندے تھے سیانے، توا ہوئے موٹا تا روٹی سڑے کیوں، ذات ہوئے کبوتر دی ال پھڑے کیوں، ہائے اپنے ہی پت کپوت ہو گئے۔ چودھری ہوئے چنگا پنڈ چ پولیس بڑے کیوں، چنگا کہندے تھے سیانے، صحیح کہندے تھے، پت ہوئے چنگا تا نو لڑے کیوں۔ جی اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا میں قرآنی علاج دے رہا ہوں، آپ کو تویز دیتا ہوں، جا کیمرے والا موبائل لے کے نا دے دے گھر میں، اور بیوی کو ایک بات کہہ دے کہ جتنی حقیقت ہے اتنی بیان کرنی ہے، اتنی اس سے بڑھ کے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہندہ جی میرے کل تو نہیں ہے گا۔ میں نے سم نکالی، موبائل پکڑایا، 3 دن رپورٹ آتی رہی، ہم دیکھتے رہے۔ بات وہی تھی کہ آغاز یا نند کرتی تھی یا ماں، پھر یہ بھی بول پڑتی تھی۔ اب کچھ اور ہوا، جو چوتھے دن کی آئی نا وہ بڑی عجیب تھی۔ اللہ اکبر، کچن کے اندر تھی، نند نے کوئی لقمہ دیا، اماں بولی تو اس نے نا وہ بنانی شروع کر دی، تو اسی دوران میں نند کہتی ہے اے بے بے اے جاپ دا موبائل استعمال کر دیئے دا لیڑا ہل دا، نالی ماں نے دوپٹا سیدھا کیتا، نالی چہرے تے ہسیاں جڑی گسے جو بول رہی سی، ہوتے تا تیاں بگانیاں مالا، تی تا ہوندی جڑی اپنے کر ہوئے تو میری تیاں، زندگی چونچ نیچ ہوندی رہندی ہے، کم وہیاں جڑا رال مل کے آس کھیڑ کے وقت لنگ جائے۔ ہائے ایک تصویر کے تصور اور ایک کیمرے کے تصور نے بگڑے ہوئے بول اور لب و لہجے درست کر دیئے۔ ان اللہ کانا علیکم رقیبہ، تیرے رب کے ہڈن کیمرے تیری آڈیو ویڈیو بنا کے تیرے بیک اپ میں تیری دمچی کے اندر سب کچھ سب محفوظ ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن تیری کتاب کھلی ملے گی اور آواز آئے گی اپنی کتاب جو لکھی ہے اس کو پڑھ، آڈیو بھی سن اور ویڈیو بھی دے۔ اور تیسری آیت اور آخری، اس میں کہا گیا ہے کہ اپنی زبانیں بھی سیدھی کر لو اور اپنی رپورٹنگ بھی درست کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ہمارے گھروں کی رپورٹنگ بڑی سنسنی خیز ہوتی ہے۔ ایک ماں نے رپورٹ کی مدینہ یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کو، وہ اس کے جتنے بھی لیٹر آتے تھے، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا لیکن اس کے باوجود معاملہ کچھ ایسا تھا کہ اس نے خط مجھ سے پڑھوانے ہوتے تھے، سائی صاحب ذرا پڑھ کے دیا جائے۔ اس کی وائف انگلش میں لکھتی تھی، ڈاکٹر تھی، تو ماں کا خط آیا ایک دن، تو کہنے لگا پڑھیں، وہ میں نے پڑھا جب تو اوپر لکھا ہوا لال سیاہی سے، خط لکھ رہی ہوں خون سے سیاہی نہ سمجھنا۔ ایسا جملہ اٹھایا اور ایسی طرح اٹھائی اور لال، حالانکہ سیاہی سے لکھا ہوا تھا۔ بس بچے نے وہ ماں کا خط سنتے ہی وہیں سے طلاق طلاق لکھی۔ بعد میں کئی سال رونے کے بعد اس نے بتایا کہ یار اس وقت اگر میں عقل کرتا تو یہ بات صرف ایک رپورٹنگ تھی اور اس میں جو رنگ بھرا گیا تھا وہ حقیقت پہ مبنی نہیں تھا۔ آج میں الگ ہوں، بچے میرے زندہ ماں باپ کے یتیم بنے ہوئے ہیں، ایسے حالات ہیں، ویسے ہیں۔ لوگوں کی عادت ہی کچھ ایسی ہے اور یہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں۔ لب و لہجہ ہوتا ہے، لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تو رپورٹنگ کی پہلی قسم کے قتل بھی ہو گئے ہوں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ وہاں حادثہ ہوا، یہ کھاریاں والا ایک علاقہ ہے شیخو پورہ سے آگے، گاڑیاں ٹکرائی ہوئی ہیں، حادثہ ہوا ہے اور مجھے فیل ہو رہا ہے میں دور سے کہ کافی لوگ مرے ہیں۔ فٹ پاتھ پہ کچھ نوجوان کھڑے تھے، میں نے شیشہ ڈاؤن کر کے پوچھا پاجی کی ہویا؟ کہندے کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے، ماڑا موٹا ایکسیڈنٹ آیا، تسی جاؤ۔ میں آگے جا کے گاڑی سائیڈ پہ کی، پتہ لگا کہ 18 لوگ تو موقع پہ مر گئے اور وہ کیا کہہ رہا تھا، کچھ نہیں ہوا۔ گٹ والا ہمارے فیصل آباد کی طرف ٹول پلازا کھوڑیاں والا کا، وہاں سے گزرا، بارش ہو رہی تھی، سلپری موسم تھا، تو ایک گاڑی نہ نیچے گئی ہوئی تھی۔ تو وہاں جو نوجوان کھڑے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ فوجی لاشاں اے نہیں کو بچہ ہونا۔ وہ گاڑی کھڑی کی گیا، وہ کہندے جی شکر ایسی ٹھیک ٹھاک ہے، بس گاڑی سلپ ہو گئی۔
یعنی رپورٹنگ ایسی ہوتی ہے، بھائی باہر ہے، کام پہ گیا ہوا ہے، 7 سمندر پار ہے، یہاں سے بھائی فون، یا اس کو رپورٹ ملی کہ گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس نے فون کر کے بھائی سے پوچھا کوئی کی گھر کوئی دپا جی کچھ نہیں، میں لفظ نہیں بولدا مسیح تے جڑے انہیں بولے، بہرحال کہندا جی یہ لگا ہی رہندا سلسلہ، تو ٹینشن نہیں لے۔ وہ پتہ چلا کہ اس دن جو ہے سر میں مار کر کے گھر والوں نے اپنی بہو مار دی، حالانکہ بھائی نے فون کر کے پوچھا تھا کیا ہے، وہ کہندا نہیں یار رولا چھوٹا موٹا رہندا ہے، تو ٹینشن نہ لے، تو اپنا کام کر، اور وہ مر چکی ہے گھر میں۔ اور دوسری طرف بھائی کو فون کر کے کہتا ہے معمولی سے جھگڑا ہوا نہیں، تو کام کر لا، دکاناں چلا لا، کاروبار کر لا، ایتھے گھر جدن لاشاں ڈگن گیاں ادن پتہ لگو، آہو چلے وہ بیچارہ بھاگ کے آتا ہے گھر میں کچھ ہوا نہیں۔ تو صحیح رپورٹ کریں، قولوا قولا سدیدا، وہ بیوی کرے، وہ شوہر کرے، وہ نند کرے، وہ بھابی کرے، وہ بہن کرے، وہ بیٹی کرے، وہ بھائی کرے، وہ دیور کرے، وہ جیٹھ کرے، وہ جو بھی بولے سچ بولو، قولوا قولا سدیدا، رب سے ڈرتے ہو تو سچی بات کرو، سچی بات ہی میں خیر ہوتی ہے۔ شوہر آیا ہے جو ماں نے سلوک کیا، جو بیوی نے، ہاں یہ پھل لے کے جب بیوی کی طرف گیا نا تو بیوی نے آگے سے جملہ بولا وہ میں ذکر نہیں کر سکا، وہ کہندی یہ انہوں دے جڑی باہر دروازے تے کتی بنی۔ اب ایمان سے بتائیں یہ تربیت ہوں تو شوہر کیا کرے؟ اب جو قرآن کہتا ہے اگر آتے اس کو بٹھاتے اور یہ ہاتھ منہ دھوتا، کھانا شانا کھاتا، ریلیکس ہوتا، اور بعد میں بیوی کہتی کہ سرتاج میرے کو زیادتی ہوگی، یہ بڈی ماں سی، میرا جوان خون سی، میرے گھر چے کام نہیں سی ہوندا، ماں جی نے کیا میرا کو تھوڑا جا جذباتی ہوگی، امی دی کوئی غلطی نہیں، میری غلطی ہے میں بولوں، تو ماں اتنی ظالم نہیں ہوتی جو طلاق دلوا دے۔ اور اگر غلطی ماں سے ہوئی تھی، بچے کو تحمل سے بعد میں کہتی کہ بیٹا بوڑھی ہوں، بڑھاپا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، یہ بولی لیکن غلطی زیادتی میری ہے کہ میں نے جو ہے وہ پہل کی تھی، لہٰذا بیٹا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ تو اولادیں بھی اتنی ظالم نہیں ہوتی جو ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ کر کے چلی جائیں، لیکن کہیں انصاف بھی تو ہو، کہیں ججمنٹ بھی تو درست ہو، جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کو دل کا اسٹام تو ہو۔ لیکن جب ماں کے نزدیک بھی وہ غلط اور بیوی کے نزدیک بھی وہ غلط، بہنوں کے نزدیک بھائی ہے تو غلط، بھائیوں کے نزدیک بھی یہ غلط، تو پھر جو باہر ہے بیچ میں شریک ہی نہیں تھا اس کو غلط قرار دے کے گھر کے معاملے برہم کرنے ہیں، تو پھر خوشیاں کہاں سے آئے؟ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اصل کامیابی دنیا اور آخرت کی اسی میں ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی مانیں، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم شادی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مان کے، ہم رشتہ جوڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مان کے، ہم صلہ رحمیہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مان کے، تو پھر قطع رحمیہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ یہ سزائیں کس پہ ہیں؟ یہ انائیں کس پہ ہیں؟ اپنی انا کو مٹا کے میں کے چکر کو ختم کر کے ایک دوسرے کا تعاون کر کے گھروں کو بسائیں، اور جس سے غلطی ہوئی ہے وہ ایکسکیوز کرنا سیکھے، پہل کرے، اور اللہ آسانی کر دے گا، معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جن احباب نے آج کی مجلس کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو برکت والا کرے، گھروں کو پر رونق بنائے، اور جو رشتے ہونے چلے ہیں اللہ ان کے اندر خیر دے، اور آسمان سے زمین سے دولت مال رزق اعلی اولاد میں اللہ برکتوں کا نزول فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔